مت کہو، لیکن یہ میرا نبی ہے، یہ اپنے سب کا نبی ہے، یہ ہمارے آقا و مولا ہے، اللہ اکبر، جو غلاموں کو بھی کبھی اف نہیں کہتے۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ اکبر حدیث پاک میں آتا ہے، یہ بھی انس ابن مالک بیان کرتے ہیں، بخاری مسلم کے حوالے سے صاحب مشکات لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اللہ کے حبیب علیہ السلام بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ اللہ ایک ایک حدیث کی عبارت ایسی ہے کہ اس پہ دل چاہتا ہے کہ تفسیرہ کیا جائے اور گھنٹوں گفتگو ہو، اس لیے کہ یار کی گفتگو ہے، محبوب کردگار کی گفتگو ہے، جس کے در سے لوگوں نے سخاوت سیکھی ہے، بلکہ یوں کہوں جس کی چوکھٹ سے سخاوت بھی سخاوت سیکھتی ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ حضور بڑے سخی تھے، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی سوال کرتا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر کوئی سوال کرتا، حضور کبھی اس کو انکار نہیں کرتے، یعنی کبھی نہ نہیں کہتے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی نہ نہیں کہا، لا نہیں کہا، بلکہ کہنے والوں نے کہا ہے کہ اگر کلمے میں لا نہ ہوتا، یعنی کہ کلمے میں یہ نفی لا الہ الا اللہ جو ہم پڑھتے ہیں تو پہلے لا آتا، یعنی نہیں ہے معبود اللہ کے سوا، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، تو یہ نہیں جو کلمے میں آتا ہے، اگر کلمے میں لا نہ ہوتا تو حضور کی زبان پہ کبھی لا آتا ہی نہیں۔ لیکن آقا کریم سے جب کوئی سوال کرتا، یعنی حضور سے کوئی چیز کوئی مانگتا، تو حضور کبھی اس کو انکار نہیں کرتے، کبھی نہ نہیں کہتے۔ اب یہاں پر میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، 40 حدیثیں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن میرا ذوق کہتا ہے یہاں رک کر کے ایک بات بیان کروں، کتنے سخی ہے میرے آقا۔ میرے امام کہتے ہیں اللہ اکبر، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، سرکار میں نہ لا ہے، لا یعنی نہیں وہاں نہیں ہے، لا نہیں ہے، نہ حاجت اگر کی ہے، مگر وہاں اگر بھی نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ اگر ہوتا تو دیتا، اگر رہتا تو دیتا، اگر ایسا ہوتا تو دیتا، نہیں، وہاں اگر کی بھی حاجت نہیں ہے، جو آتا ہے عطا کرتے چلے جاتے ہیں۔ آئیے اس سلسلے میں ایک روایت میں آیا ہے، ایک مرتبہ اللہ اکبر پس منظر کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، ایک مرتبہ ایک یہودی عورت، ایک صحابیہ عاشق رسول خاتون کے پاس آئی اور آنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنے لگی، اور جب وہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنے لگی، ظاہر سی بات ہے ہم بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھی نبی ہیں، مگر یاد رکھو کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، کیونکہ ہمارے آقا روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب نبیوں پر ایمان لانے کے لیے ہمیں حکم فرمایا ہے، اور ہم سب نبیوں کو مانتے ہیں۔ لیکن یہودیہ تھی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کرنے لگی، تو وہ صحابیہ اپنے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے لگی، اور اس کے بعد ذکر نکل آیا میرے آقا کی سخاوت کا، ذکر نکل آیا میرے سخی کریم آقا کا۔ اللہ اکبر، جب حضور کی سخاوت کا ذکر آیا، اب دونوں عورتیں گفتگو کرنے لگی، گفتگو کے درمیان یہ ہوا کہ چلو چلتے ہیں اور تمہارے نبی کی سخاوت دیکھتے ہیں۔ اللہ اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس پہننے کے لیے بظاہر کوئی لباس نہ تھا، نئی چادر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے بدن پہ ڈال رکھی تھی، اور ایسے میں وہ دونوں پہنچی، حضور علیہ السلام باہر تشریف لائے، صحابہ کے درمیان جلوہ گر ہو گئے۔ وہ مسلمان خاتون کہتی ہے یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ چادر جو آپ کے بدن پر ہے، یہ چادر آپ مجھے عنایت فرما دیں۔ اللہ اکبر، اب آپ مجھے بتائیں، حضور وہ چادر بدن سے ہٹاتے ہیں تو حضور علیہ السلام کا جسم اقدس اوپر کا کھل جاتا ہے، لیکن اب وہ عورت مانگ رہی حضور مجھے چادر عطا کریں۔ سرکار علیہ السلام اس کو نہ نہیں کہتے، بلکہ اندر تشریف لے جاتے ہیں، خادم کے ہاتھ سے چادر باہر بھجوا دیتے ہیں، اور حضور علیہ السلام بیٹھے رہتے ہیں، اس لیے کہ اب اوپر کی چادر اوڑھنے کے لیے نہ تھی، لیکن حضور سے مانگی گئی تو وہ چادر حضور نے دے دیا۔ جب اس خاتون کو چادر ملی تو وہ یہودیہ نے کہا میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتی ہوں، اس لیے کہ توریت میں آخری نبی کی سخاوت کا ایسے ہی تذکرہ ہے کہ وہ ایسے سخی ہوں گے جیسے دریا بہتا ہے، ویسے ان کی سخاوت ہوگی۔ اسی لیے سیدنا امام زین العابدین پاک نے جب رسول اللہ کی نعت بیان کی تو یہی تو کہا، موجہ شمس الدحا
من خطہ بدر الدجا من ذاتہ نور الہدا. حضور کو نور ماننا یہ کسی فرقے کی بدعت نہیں ہے. جس حسین پاک نے دین کو زندہ کر دیا اس حسین کے گھر کا مسلک ہے یہ. من ذاتہ نور الہدا، صرف نور نہیں، نور الہدا، ہدایت کا نور. من کفہ بحر الہمم، ان کے ہاتھ جو ہے وہ سخاوت کے دریا ہیں، ان کے ہاتھ سخاوت کے دریا ہیں. اور پھر میرے امام نے جب سنا آقاؤں سے تو پھر کہنے لگے، کیا کہتے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے. وہ کون سی نعمت ہے جو ہمیں نہیں مل سکتی؟ اس لیے کہ ہمارے آقا سب سے زیادہ سخی ہیں. حضور نے اپنی زندگی میں کبھی انکار نہیں کیا. پھر حضرت جبیر کہتے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کے حوالے سے بھی مشکات میں لکھی ہوئی، حضور بخیل نہیں تھے، حضور بخیل نہیں تھے، حضور بزدل بھی نہیں تھے. نہ بخیل تھے نہ بزدل تھے. اب جو بخیل نہیں ہوگا وہ سخی ہوگا، اور جو بزدل نہیں ہوگا وہ بہادر ہوگا. اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سب سے زیادہ بہادر تھے. یعنی حضور علیہ السلام اگر لوگوں کو معاف کر دیتے تھے یا لوگوں سے لڑتے نہیں تھے تو اس کا مطلب معاذ اللہ یہ نہیں کہ حضور علیہ السلام لڑ نہیں سکتے تھے. یاد رکھنا، جو لڑ نہ سکتا اور نہ لڑے یہ کمزوری ہے، لیکن لڑ سکتا اور معاف کر دے اسی کو بہادری کہتے ہیں، اسی کو بہادری کہتے ہیں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو حضور علیہ السلام نہ بخیل تھے نہ بزدل تھے، یعنی سخی تھے اور بہت بہادر تھے. اور حضور علیہ السلام کی بہادری تو لوگوں نے دیکھ لی نا کہ اللہ اکبر، اللہ اللہ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ حنین کے موقع پر لوگوں کے قدم اکھڑ گئے تو اس وقت اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنے دلدل پہ بیٹھ کر کے کہہ رہے تھے کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، انا ابن عبد المطلب، کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. انا نبی لا کذب، اور میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، یعنی سچا ہوں. اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دشمن کی طرف بڑھتے جا رہے تھے. حیرت ہے، لوگوں کی تلواریں جو کام نہیں کرتی، حضور کی کنکریوں نے وہ کام کیا کہ دشمن منہ پھیر کر کے بھاگ گیا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، پھر فرمایا کہ حضور علیہ السلام جو ہے وہ بچوں سے بڑی محبت فرماتے تھے. حضور علیہ السلام غلاموں کا اور بچوں کا بھی لحاظ کرتے تھے. یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پھر اس کے بعد حضرت سیدنا انس بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کے حوالے سے صاحب مشکات نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کو اگر کوئی کہیں لے جانا چاہتا کہ یا رسول اللہ فلاں جگہ چلیے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ نہیں جھٹکتے تھے بلکہ حضور علیہ السلام اس کے ساتھ چل پڑتے تھے. آج لوگوں کا حال کیا ہے؟ لوگوں نے انسانیت کو امیری اور غریبی میں تقسیم کر دیا. لوگوں نے انسانیت کو امیری اور غریبی میں تقسیم کر دیا ہے. یعنی مالدار بلائے گا تو جائیں گے، غریب بلائے گا تو نہیں جائیں. اب تو امیر اور غریب کے جنازے بھی پہچان میں آتے ہیں. جس کے جنازے میں چند لوگ نظر آئیں سمجھ جاؤ کسی غریب گمنام کا جنازہ ہے. اور اگر کسی کے جنازے میں پھر ٹوپیاں ہی ٹوپیاں نظر آئے اور جو ہے وہ سب لوگ نظر آئیں سمجھ جاؤ کہ یہ کسی امیر شہر کا جنازہ جا رہا ہے. یعنی ہم نے جنازوں کو بھی امیر و غریب میں تقسیم کیا، ہم نے دعوتوں کو بھی امیر و غریب میں تقسیم کیا. معاذ اللہ لوگوں نے گویا کہ دولت کو اپنا بت بنا لیا ہے. لیکن میرے آقا علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی، حضور علیہ السلام کو جو جہاں لے جانا چاہتا آقا کریم اس کے ساتھ وہاں تشریف لے جاتے. حتیٰ کہ پاگل لوگ بھی حضور کو پکڑ لیتے اور وہ پاگل حضور سے کہتے ہمارے ساتھ چلیے، سرکار ان کے ساتھ بھی چل پڑتے.